اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجمعہ ہم نے پڑھنی ہے، مدنی سورت ہے، اور اس کو شروع کرتے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب تعریف کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، آسمان و زمین میں جو ہے۔ اب جو کے اندر پوری کائنات آتی ہے، پتھر، پانی، یونیورس کی ہر باڈی، سورج، چاند، ستارے، آپ کے پلانٹ، سبھی اللہ کے سامنے مخلوق ہے۔ ٹائم بھی اللہ کے سامنے مخلوق ہے، ہر چیز، ہمارے سائے بھی اللہ کے سامنے مخلوق ہے۔ ہمارے لیے یہ چیزیں بے جان ہیں، اللہ کے ہاں بے جان نہیں ہے۔ تو ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے تمہاری تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم تسبیح کرتے ہو تمہارا کام آسان ہو جاتا ہے، میری تسبیح کرنے کے لیے تو پوری کائنات موجود ہے۔ الملک بادشاہ ہے، القدوس نہایت پاکیزہ ہے، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ یہ وہ رب ہے جو بادشاہ ہے، پاک ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادشاہ کائنات ہے، وہ جسے جو چاہے دے سکتے ہیں، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ سارے سبب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جو ہے نا اس کے لیے بنائے ہوئے ہیں، درجات کی بلندی کے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، یعنی اللہ اپنی اصل میں پاک ہے۔ کوئی اس کی تقدیس بیان کرے یا نہ کرے، کوئی اس کی تسبیح کرے یا نہ کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہے ہی پاک۔ العزیز وہ غالب ہے، اسے کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کا غلبہ پوری کائنات پر۔ الحکیم وہ حکمت والا ہے، اپنے غلبے کے باوجود، اپنی بادشاہت کے باوجود دنیا کا نظام اس کے حکمت کے تحت چل رہا ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے اس طرح چلاتا ہے۔ تو جو ہم دیکھتے ہیں، جیسے ابھی بھی ایک بات کسی نے مجھ سے پوچھی ایک لیکچر کے دوران کہ بڑے بڑے جو ہیں لینڈ لارڈ وغیرہ وہ تو بچ جاتے ہیں، غریب عوام ہی سیلاب وغیرہ کی نظر ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، ان کی بھی جو بچ گئے اور ان کی بھی جو ڈوب گئے۔ سوال یہ ہے کہ ان وڈیروں کو وڈیرا بنایا کس نے ہے؟ ہم نے نا۔ ہم غلام بنے تو وہ آقا بنے۔ تو اصل بات یہ ہے ہم نے اللہ کی بندگی چھوڑ دی اور ہم لوگوں کی غلامی میں آ گئے۔ ہم دوبارہ اللہ کی غلامی میں آ جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہمیں سب سے بے نیاز کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہی اسلام کا مقصد ہے، اسی کی طرف میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں۔ میری دعوت صرف یہ نہیں ہے کہ کوہ سلیمان کے ان 450 گھرانوں کو ہم کچھ عرصہ فوڈ دے دیں یا کپڑے دے دیں، نہیں، میں چاہتی ہوں کہ ہم انہیں غلامی سے نجات دیں۔ اور یہی مسلمانوں کا مقصد تھا۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر کا گھیراؤ کیا، مصر پر اٹیک کیا، تو مصر کے حاکم مقوقس نے ایک سفارت بھیجی جنہوں نے کہا کہ ہماری تمہاری کوئی دشمنی نہیں، ہم نے کبھی تم پر اٹیک نہیں کیا، تم کیوں ہم پر حملہ آور ہوئے ہو؟ تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمارا مقصد تمہاری حکومتیں چھیننا نہیں ہے، ہمارا مقصد انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے چھڑا کر اللہ کے غلام بنانا، انسانوں کی غلامی سے چھڑا کر اللہ کی بندگی میں لانا ہے۔ تو تم اسلام قبول کر لو تو تم ہمارے بھائی ہو، اگر تم اس پر راضی نہیں ہو تو جزیہ پر آ جاؤ اور ہمیں اسلام کی تبلیغ کرنے دو لوگوں میں، اور اگر تم اس پر بھی راضی نہیں ہو تو پھر ہمارے تمہارے درمیان جنگ ہوگی، کیونکہ ہم انسانوں کو بندوں کی غلامی میں نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ جو سندھ اور بلوچستان کے حالات ہیں، یہ بھی تو وڈیروں کی غلامی چل رہی ہے نا، تو اس کو کون ختم کرے گا؟ فرشتے اتریں گے؟ نہیں، یہ کام ہمارا ہے۔ تو یہ تو نہیں کہ پورے بلوچستان کے حالات ہم بدل سکتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کہاں تک لے جاتے ہیں، لیکن کم از کم ان 450 گھرانوں کو تو ہم کھڑا کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر کام حکمت کے تحت ہے۔ دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ ہمارا عمل ہے، تو اللہ ڈائریکٹ اس میں انٹرفیئر تقریباً نہیں کرتے۔ ہم جس طرف کے کام کرتے ہیں اللہ اس طرف کے رستے کھول دیتے ہیں، بس یہ ہے۔
اب بات یہ ہے کہ جب ہم نے غلامی کو قبول کر لیا، اللہ نے بھی ہمارے اوپر حاکم جیسے لوگ نافذ کر دیا، امیر پیچھے رہ گئے اور حاکم آ گئے، اور حاکم ویسے ہی ظالم ہے جیسے حاکموں کو ہونا چاہیے. یعنی آپ نے پڑھا ہوگا کہ روم جب جلا تو اس کا حکمران نیرو جو تھا وہ بانسری بجا رہا تھا بیٹھ کر اپنے محل کی چھت، اور وہ انجوائے کر رہا تھا کہ شعلے کتنے اونچے اونچے اٹھ رہے ہیں، کیسا یعنی دلکش منظر لگ رہا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان ڈوب رہا ہے اور ایک وزیر صاحب جو ہیں وہ کشتی میں سیر کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں سیلاب آنے سے تو وینس بن گیا علاقہ. دیکھ رہے ہیں نا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، کابینہ کے رکن جا کے کینیڈا میں نیاگرا فال جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور اسٹیٹس ڈال رہے ہیں. شرم بھی نہیں آتی کہ لوگ بات کریں گے، شرم بھی نہیں آتی. ملیشیا میں کان بیٹھ گئی تھی، تو ملیشیا کے حاکم بڑا اچھا سا نام ہے ان کا، ذہن میں میرے اٹک گیا، ڈفرنٹ سا ہے. تو وہ جو ہیں وہ ان کی میٹنگ تھی، انہوں نے جانا تھا یونائٹڈ کنگڈم یو کے، لنڈن جانا تھا، سرکاری دورہ تھا کسی سبب سے ان کا، انہوں نے وہ دورہ کینسل کر دیا. کان گر گئی اور وہاں 350 مزدور پھنس گیا، کان میں کام کر رہا تھا، کان بیٹھ گئی ہے. تو ان کا دورہ تھا لندن کا سرکاری، انہوں نے کینسل کر دیا اور وہ خود وہاں آ گئے. اب نام ان کا میرے ذہن میں آ رہا ہے اور اٹک رہا ہے. وہ خود وہاں آ گئے اور خیمہ لگا کر وہاں بیٹھے تھے جب تک سارے مزدور نکال نہیں لیے گئے، اور اس میں 1 ہفتہ لگا. وہ بندہ وہیں پہ بیٹھا تھا. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب خود وزیر اعظم آ کر سر پر بیٹھ گیا تو پھر کام کیسے ہوا ہوگا. یہ ہوتا ہے ذمہ داری کا احساس. ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے سب نے آب حیات پیا ہوا، کسی نے مرنا ہی نہیں. ان سب کو یہ لگتا ہے یہ 24 کروڑ افراد کا بوجھ سر پہ لے کے مریں گے. یقین کریں رات کو مجھے نیند نہیں آئی جب مجھے سمیع اللہ کا میسج آیا اور انہوں نے مجھ سے 3 باتیں کہیں. پانی، ہم بہت دقت میں، کھانا ہمارے پاس نہیں ہے، اور خیمے، سردی شروع ہونے والی. مجھے ساری رات نیند نہیں ہے، میں ساری رات بے قرار رہی ہوں کہ میں کیا کروں، میں کہاں سے پیسے لاؤں. پتہ نہیں ان کو نیند کیسے آتی ہے، یہ کیسے بے فکر رہتے، یہ کیسے کھانا کھا لیتے. تو دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو ڈھیل اللہ نے دی ہوئی ہے، جو موقع دیے ہوئے، یہ دراصل اللہ کی حکمتیں ہیں، کیونکہ دنیا ہم نے چلانی ہے اور اسی پر اللہ نے ہماری آخرت کا حساب کرنا. تو اللہ کی ڈھیل ہے، جب وہ کھینچے گا تو پھر پتہ نہیں کہاں جا کر کھینچے. تو ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے. ڈیفینیٹلی ہم اس سلاٹ میں شامل نہیں ہیں، یہ تو ظاہری بات ہے. جو بڑے بڑے بگ گنز ہیں یہ تو ان کی کرتوتیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے اوپر چیک رکھنا چاہیے. کیا پتا کب اللہ کیسے حالات بدل دے. آپ دیکھیں جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں، یہ اپنا سامان بھی باندھ چکے تھے یونٹ میں. آپ کو پتا ہے ریٹائرڈ ہو گئے تھے نا، ان کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم تھا، اور جینونلی وہ اپنا سامان بھی باندھ چکے تھے، پیک کر چکے تھے کہ میں سب گھر جاؤں گا. اور نواز شریف صاحب نے بیٹھ کر سوچا کہ جو سب سے نچلا جرنل ہے اس کو میں چیف آف آرمی اسٹاف بناؤں کہ وہ میرے ہاتھ میں رہے، احسان مند ہو کے رہے. مگر پھر انہوں نے بنایا، پھر انہوں نے ہی آ کے نواز شریف صاحب کو اتار کر پھینک دیا. تو ان کے گمان میں بھی نہیں تھا، پرویز مشرف کے گمان میں بھی نہیں تھا، اور انہیں بنا دیا گیا. موقع مل گیا نا، اور 8 سال موقع ملا، مگر کیا 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 نہیں کیا آپ سب بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کیا پتا کب کسے کون سا موقع مل جائے. جب موقع مل جائے تو پھر بہترین صلاحیتیں استعمال کریں. جیسے ایک مثال اچھی والی آپ کو دیتی ہوں، عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ دور کے رشتہ دار تھے، ذرا خلیفہ سلمان بن عبد الملک، ان کے اپنے بیٹے موجود تھے، بھتیجے سگے موجود تھے. انہوں نے سب کو چھوڑ کر، عمر بن عبدالعزیز ان کے بہن کے بیٹے تھے. تو آپ کو پتا ہے عربوں میں تو ذرا یہ چلتا ہے اپنا اور پرایا. تو ان کو جو ہے بہن کے بیٹے نہیں، بہن کے پوتے تھے، تو ان کو خلیفہ مقرر کیا. تو ساروں نے کہا کہ اپنا خاندان چھوڑ کر، اپنے بیٹے چھوڑ کر، اپنے بھتیجے چھوڑ کر، اپنے بھائی چھوڑ کر جا کر اپنی بہن کے پوتے کو تم نے بنا دیا خلیفہ. تو انہوں نے کہا میں نے جو سب سے بہترین بندہ تھا اسے خلیفہ بنایا. اور جب مجھے اللہ پوچھیں گے کہ سلمان تو اپنے دورے خلافت میں کیا کر کے آیا ہے، تو میں کہوں گا اللہ میں عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا کر آیا، اور میں اس پر اللہ سے نجات کی امید کرتا ہوں. اور پھر آپ کو پتا ہے عمر بن عبدالعزیز کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. اللہ نے موقع دیا نا عمر بن عبدالعزیز کو، گمان میں بھی نہیں تھا، موقع دیا. پھر آپ ایک اور مثال قرآن میں پڑھتے ہیں طالوت علیہ السلام کی، گمان میں بھی نہیں تھا، اللہ نے چن کر موقع دے دیا، انہوں نے کام کیا.
दाऊद अलैहिस्सलाम को कौन सा पता था मैं बादशाह बनने वाला हूँ, मौका दे दिया। और आपकी तारीख में कई लोग हैं, आप देखिए ये जो महमूद गजनवी के वालिद हैं सुबकत तगीन, ख्वाब में भी नहीं कभी सोचा था, गुलाम बिके थे, उनकी सलाह, वो एक अमीर ने उनको खरीद लिया, सरदार ने खरीद लिया, वडेरे ने, और अपना जाती मुहाफिज बनाया और तरबियत दिलाई उनकी अस्करी सलाहियत देखते हुए। तो अर्तगीन जो हैं वो सुप्रीम कमांडर थे आर्मी के, उनसे मिलने के लिए वो आए लैंडलॉर्ड, तो बहुत अच्छे लगे सुबकतगीन, तो उन्होंने कहा ये मुझे दे दो, उसे गिफ्ट कर दिया। अर्तगीन ने जब फिर कुछ अर्सा साथ रखा, उनकी सलाहियत देखी, आजाद कर दिया। फिर मजीद ट्रस्ट बढ़ा तो बेटी ब्याह दी। फिर जब वो मरे हैं और केओस भरपा हुआ, तो फिर खुद समझदार लोगों ने कहा कि इस वक्त एक लीडर तो चाहिए, क्योंकि उनका अपना बेटा जो था वो बहुत छोटा था, 12 साल का था, तो बस उसको तख्त पर बिठा कर तो अपनी मर्जियां शुरू हो गई। तो फिर उन्होंने ये कहा कि आप जो है हुकूमत टेक ओवर करें। तो फिर सुबकत तगीन ने हुकूमत टेक ओवर की और फिर महमूद गजनवी उनके वारिस बने। और फिर आपको पता है सुबकत तगीन ने वो बुनियाद रखी थी जिस पर महमूद गजनवी काम करते थे। जी, ऐसे ही मौका मिला ना, मौका मिला। अब बात ये, मौका मिला महमूद गजनवी को, उन्होंने काम किया। उनके बेटे मसूद भी हाकिम थे, उनके बेटे भी हाकिम थे, उनके बेटे भी हाकिम थे, उन्होंने ऐसे काम नहीं, मौका उनको भी मिला। मौका मिलता है तो काम कोई क्या करता है, डिपेंड इस पर करता है। उन्होंने दुनियावी बादशाहत की गजनी में बैठकर, लेकिन आगे अपने बाप का काम लेकर नहीं चले, वरना आज बड़े शरीर की हालत ही और होती। तो इसी तरह से है सूरत हाल। मौका कई लोगों को मिलता है और कौन उस मौके का इस्तेमाल किस तरह करता है, ये डिपेंड करता है अपनी अपनी नीयत और इरादे पर। तो आपको मैं इसलिए कहती हूँ, मैं खुद को इसलिए कहती हूँ, आपको मैं कहती हूँ, मैं असल में खुद को कहती हूँ। वो पंजाबी में कहते हैं कहना तीनों सुनाना नौ, आपको कहकर मैं खुद को तलकीन करती हूँ। और हम मीडियोकर लोग हैं, हमें ये तलकीन की जरूरत क्यों है? क्या पता कल किसको मौका मिले, वो किस पोस्ट पर जाकर बैठे। तो जब वहां बैठे तो फिर वहां बैठने का हक अदा करें, क्योंकि हिसाब तो 8 सालों का देना है ना परवेज मुशर्रफ साहब को भी, और 24 करोड़ अवाम का देना है। हिसाब तो देना है बेनजीर साहिबा को भी, दे रही होंगी। नवाज शरीफ साहब बख्शे जाएंगे? इस वक्त में जो ड्रामे इन्होंने किए हैं, बाकी छोड़ भी दे तो, और यानी मेरे दिल का बोझ है, हमेशा रहेगा, कर्ज उतारो मुल्क सवारों का फंड कहाँ गया, और कितनी है और बातें। इमरान खान साहब सबको 24 करोड़ लोगों का हिसाब देना है, सबको देना। हाँ, इमरान खान का हिसाब सबसे कम इसलिए कि उसका टेन्योर सबसे कम रहा है, 2.5-3 साल रहे हैं ना वो, फिर वो उतार दिए गए। इन लोगों ने लंबे टेन्योर चलाए हैं तो इनका ज्यादा है। बाकी असल हिसाब अल्लाह के पास है। मैं तो वो दुनिया का जो हिसाब सामने, मैं तो उसके एतबार से कह रही हूँ, अल्लाह को पता है बड़ा मुजरिम कौन है, छोटा मुजरिम कौन है। मैं किसी की फेवर में बात नहीं करती, वक्त खुद साबित कर देगा, टाइम सबसे बड़ा फैसला करता है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रही हूँ कि जब कोई ओहदा मिले, हमेशा ये एहसास जिम्मेदारी अपने अंदर रखें, जब कोई ओहदा मिले फिर उसका हक अदा करें। ओहदा कामयाबी नहीं होता, ओहदा नेमत नहीं होता, ओहदा आजमाइश होता है। तो ये बहुत अहम बात है। अभी हमारा बड़ा मसला यही है कि जो जहां बैठा है, अब फॉर एग्जाम्पल जो बड़े बड़े इदारे फंड जमा कर रहे हैं और चीजें जमा कर रही, जिनके पास करोड़ों में आ रहा है, वो ट्रक भर भर कर भेजी जा रहे हैं, बगैर ये देखे कि वो ट्रक कहाँ पहुंच रहे हैं, क्या हो रहा है, ट्रकों की जरूरत भी है कि नहीं है। नेक्स्ट स्टेज देखिए, हर डिजास्टर से निपटने की स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना, सेकंड स्टेज होती है रिहेबिलिटेट करना। हम लोग तो हर अहद में जब भी कोई डिजास्टर आया, हम पहली स्टेज पे ही लगे रहे, हमने कभी सेकंड स्टेज पर जंप ही नहीं किया, सोचा ही नहीं। तो आप देखें जलजले से जो एबटाबाद वगैरह उजड़ा, अभी तक उजड़ा ही पड़ा है। हमारा तो यतीम खानों के बारे में ये हाल है, हर कोई वहां बकरे भेजने पे लगा होगा। आप जाकर देखें, जेन्युइनली मेरे ससुर जो थे वो एक यतीम खाने के ट्रस्टीज में से थे, तो मुझे जाने का इत्तेफाक रहा। आप यकीन करें 6 फ्रीजर पड़े हुए थे और भरे होते थे गोश्त से, बस खाने पे लगाए रखो, कोई बुक बैंक नहीं है, कुछ। मैं पिटती रही कि किताबों का बैंक कायम करें, इकट्ठी मैं करूंगी। ओ जी देखते हैं, ओ जी करते हैं,
وہ بچوں کو کوئی ہنر سکھائیں, بچوں کو کبھی باہر لے کے, اچھا ان کو بالکل ایک الگ سیگریگیٹ کیا ہوا ہے اور ہی طرح کی ذہنیت بس ان بچوں کی, بھائی ان کو باہر لے کے نکلو, لوگوں کو انوائٹ کرو کبھی. یعنی کہ جیسے یہ چیز میں نے یورپ سے سیکھی کہ جیسے وہ لوگ ویکلی یا منتھلی فنکشنز رکھتے ہیں, فیملیز آتی ہیں یتیم خانوں میں, آرفنیج میں, اور وہ وہاں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اچھا پھر اس کے علاوہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جیسے گرمی کی چھٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو وہاں کا کسٹم ہے کہ لوگ جو ہے نا یتیم بچوں کو اپنے گھر 2-2-3 مہینوں کے لیے بطور گیسٹ لے جاتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ رکھتے ہیں کہ نارمل فیملی کیا ہوتی ہے, ریلیشن شپ کیا ہوتے ہیں, وہ بھی ذرا دنیا دیکھیں. وہ سیر کرنے جاتے ہیں انہیں لے جاتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نارمل لائف بھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں. تو جب وہ جوان ہو کر معاشرے میں آتے تو آڈ ون آؤٹ نہیں ہوتے, ان کی ذہن معذور نہیں ہوتے. اور وہاں تو عجیب ان پر بے کسی, کیونکہ ہر کسی کے سامنے تو وہ ان کو نمائش کے طور پر پیش کر رہے ہیں, جی یتیم ہیں, جی بھوکے ہیں. اب ان کے اندر جو ایک ذہن میں پل رہا ہے کہ ہم تو بس, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو مانگنے کا ایک ذریعہ ہے, ہمیں تو ساری عمر کوئی دیتا رہے ہم کھاتے رہے, آپ اس میں سے نکالیں گے کیسے؟ اور وہ نہیں سنتے, کیونکہ وہ جو گوشت ہے وہ پھر ان کے اپنے گھروں میں بھی سپلائی ہوتے ہیں, جو چیزیں آتی ہیں وہ ان سے بھی نفع لیتے, اور بچوں سے اپنے گھروں کے کام کراتے ہیں. وہ کہاں سے ان کی پڑھائی پر ان چیزوں پر توجہ دے؟ تو یہاں جو لوگ بیٹھے کسی سسٹم کو چلا رہے ہیں, چلا چلو کوئی نہیں رہے, وہ دیکھ رہے ہیں ہم اس سے کیا نفع لے سکتے. جی مدرسوں میں یہ حال ہے, میرا جانے کو اتفاق بس ان کا یہی ہوتا ہے کہ روٹی کھلا دو, کھانا ہونا چاہیے. ایک مدرسے کا مجھے اتفاق جو ہوا کہ 10 بجے تک مدرسے کے بچے سوئے ہوئے نہیں اٹھ رہے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ مدرسے میں پڑھنے آئے, فجر کے ساتھ پڑھائی شروع کراؤ, کوئی ڈسپلن کرو. پھر اس سے تو اسکول اچھے ہیں. آپ اگر کسی بورڈنگ میں بچے کو ڈال کر آتے ہیں, آپ کے بچے کو بہترین ڈسپلن سکھا کر واپس بھیجتے ہیں. تو یہ فرق ہے جی, فرق ہے, فرق ہے. اور یہ فرق بڑا تکلیف دے. اچھا اس میں 2-3 چیزیں ہیں, اس میں 2-3 چیزیں ہیں, 2-3 چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جمع کرنے والے بھی بعض اوقات بددیانت ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کے پاس سامان اتنا جمع ہو جاتا ہے انہیں سامان کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ ان کو چیز, یعنی کہ جیسے اس کے پاس 10 کمبل جمع ہو گئے, اس کو ضرورت نہیں ہے, اس کو ضرورت ہے برتن کی, وہ پھر جا کے بیچ آتے ہیں کہ ہمیں اس کے بدلے برتن دے دو. اور یہ چیز میں نے خود ہوتے ہوئے دیکھی ہے, میں نے خود دیکھی ہے. اور ان لوگوں نے یہ کیا کہ آپس میں باقاعدہ دکانداروں کے ساتھ ڈیل کر دی کہ ہمارے پاس ایکسٹرا, اور چیزیں اچھی تھی, دکانداروں کا بھی آسانی کا کام ہو گیا. اب بات وہ صحیح کر رہے ہیں بھائی, انہیں چاہیے اگر چھت یا انہیں بیج چاہیے, وہ تمہارے کمبلوں کا اچار ڈالیں. اب آپ مجھے بتائیں, کمبلوں کے جو ڈھیر میں خود دیکھ کر آئی ہوں, پنجاب میں سردی کتنی پڑتی ہے, ضرورت ہی نہیں. وجہ یہ ہے کہ حکومت کہیں صحیح ریپرزینٹ ہی نہیں کرتی. مجھے بھیجے, میں ان کو بتاؤں کہ ہمیں پیسہ چاہیے, ہمیں نہیں چاہیے آپ کا یہ سامان. اگر سامان دینا تو کنسٹرکشن کا سامان بھیجو. ان کو بتاؤ گے تو کریں گے نا یار. یہی تو میں یعنی مسلسل اس چیز پر سوچ رہی ہوں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جو ہمارے اوورسیز لوگ ہیں ہم ان تک اپنی اصل بات پہنچا سکیں. اور یہ جینون بات ہے کہ اس صحیح مقصد کو سامنے رکھ کر کے ہم اس ایریا کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں کیمپ کیا جائے تو وہاں بہت آسانی سے فنڈ ریزنگ ہو سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں وہاں ہوں نہیں, اور جو وہاں ہیں ان میں سے کوئی کارآمد بندہ ملے تو کام ہو. اللہ مدد کرنے والا ہے. میں آپ سے بات ہی کر رہی ہوں, وہاں کی حکومتوں کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بھیک نہیں چاہیے, آپ مدد کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ضرورت ہے کاشتکاری کے سامان کی, ہمیں ضرورت ہے بلڈنگ میٹیریل کی, ہمیں ضرورت ہے بیج کی. اور ان لوگوں کو کھڑا کر تو وہ پھر اپنا سب کچھ دینے والے ہو جائیں گے, کیوں ان کو بھکاری بنا کے رکھنا؟ سامان تو ضائع ہونا ہے اور اینڈ پر بکنا ہے, کیونکہ بے تحاشا ہر فیملی کو ہر چکر میں کمبل اور سویٹر اور سب کچھ مل رہا ہے, انہوں نے کتنے کا رکھ لیا. ہمارا اپنا چھوٹا سا ادارہ تھا, کتنا سامان ہے, وہ سامان تو ہم نے جن کے لیے جمع کیا تھا ان کے بہت کام آتا. اور ابھی دوبارہ ہمیں ایک کمپین چلانی پڑے گی گرم بستروں پہ, جنہیں ہم نے پہنچانا تھا ان لوگوں کو تو ہم آدھا ہی پہنچا سکے نا, بدقسمتی کے ساتھ. ان کو تو ضرورت ہے گرم بستروں کی, کیونکہ ان کی سردی شدید آئے گی, اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کا سب کچھ بہہ چکا ہے, انہوں نے کوئی ڈھیر نہیں لگائے, وہ خالی ہاتھ ہے.
ہم نے اصل میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ہمارے بستر ہی زیادہ ہوئے تھے اور گرم کپڑے، لیکن وہ ہم نے کسی اور مقصد کے تحت رکھے تھے جو اس طرح پورا نہیں ہو پایا. تو جو ہمارا مقصد تھا وہ بالکل صحیح تھا. دیکھیے پتہ ہے کیا، گھروں میں ایکسٹرا بستر ہوتے ہیں، گرم کپڑے ہوتے ہیں، وہ نکالنے آسان ہوتے ہیں. بلکہ ابھی سوسائٹی پبلک بھی ہم گئے ہوئے تھے تو ان کی پرنسپل کہنے لگی کبھی میں تھوڑا سا ایک آدھ ہفتے میں سب کو کہوں گی کہ ایک ایک گرم سوٹ، ایک ایک گرم سویٹر لا کر دیں. میں کہا میم میری ایک ریکویسٹ ہے، ساتھ ایک ایک گرم بستر بھی کہیں، کیونکہ اس سائڈ پر بستر کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا میری درخواست ہے کہ ایک ایک گرم بستر بھی کہیں. تو اللہ کرے رستے کھلے انشاءاللہ. تو یہ دنیا میں جو اللہ کسی کو عہدہ دیتے ہیں یہ بھی ٹیسٹ ہوتا ہے بھائی. عہدہ ملنا کامیابی نہیں ہے. جب کوئی نومینیٹ ہوتا ہے تو دعوتیں کرتے ہیں نا، یہ وہ دعوت کرنے کا مقام نہیں ہے، وہ تو اللہ سے پناہ مانگنے کا مقام ہے. جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر فاروق کو جب پتا چلا میں خلیفہ بنایا گیا ہوں تو لوگ مبارک دینے آ کے عمر بیٹھ کے رو رہے تھے. سیریسلی عمر مسجد نبوی میں آ گئے، یہ وہیں پر تھے، آ نہیں گئے، ان کو وہاں بتایا گیا تو انہوں نے یقیناً نفل حاجت پڑے ہوں گے، بیان سے تو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب لوگ آئے تو وہ ایک صف میں ایک جگہ بیٹھے روئے جا رہے تھے. تو لوگ مبارکباد دینے کے لیے اکٹھے ہوئے، بھائی آپ خلیفہ بنا دیے گئے، اور عمر رو رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آج میرے سوا کسی کو نہیں رونا چاہیے، سارا برڈن تو میرے اوپر آ گیا. انہوں نے کہا آج میرے سوا کسی کو رونا نہیں چاہیے. یہ احساس ذمہ داری ہے. اللہ فرماتے ہیں هو الذی، وہی رب ہے جس نے بعث بھیجا فی الامیین، امیوں میں. میں نے جیسے آپ سے کہا عربوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ امی. امی کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان پڑھ. یہ کس طرح یوز کیا جاتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں پینڈو، گوار، تنزیہ، تو ان کو کہتے تھے امی، عربوں کو کہتے تھے امی. یہ امی. تو ہیراکل کے پاس جب ابو سفیان بلائے گئے اور وہ ساری میٹنگ بھی ہوئی تو جناب وہ کہنے لگا کہ ہیراکل ساری بات سن کے کہنے لگے کہ مجھے یہ تو پتا تھا کہ آخری نبی کے ظہور کا زمانہ یہی ہے، مگر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا تم امیوں میں سے آ جائے گا. یعنی عیسائی سوچتے تھے ہم میں سے اٹھیں گے، یہودی سوچتے تھے ہم میں سے اٹھیں گے، اللہ نے عربوں میں سے اٹھا دیا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے امیوں میں سے اٹھایا، رسولوں نے ایک رسول منہم، جو انہی میں سے. تو دیکھیں احسان اللہ دنیا میں ایک ہی چیز کا ہمیں گنواتے ہیں اور وہ ہے رسول اٹھانے کا. تو دیکھیں اصل نعمت تو ہدایت ہے، اور ہدایت کا ذریعہ ہے رسول اور کتاب. تو یہ ہے سب سے بڑا احسان. تو اللہ فرماتے ہیں وہی رب جو کائنات کا مالک ہے، اس نے امیوں میں سے رسول کو اٹھایا، عربوں میں سے اٹھایا جن پر پہلے کوئی کتاب نہیں تھی. دنیاوی اعتبار سے ان پڑھ وہ کہتے تھے تنزل. قرآن میں جب امی کی ٹرم آتی ہے تو وہ کلوکیل میننگ بھی ہے، لیکن اس کا اصل میننگ یہ ہے کہ غیر اہل کتاب. یعنی یہود کے پاس کتاب تھی، عیسائیوں کے پاس کتاب تھی، عربوں کے پاس کتاب آئی تھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں، مگر آفٹر اسماعیل علیہ السلام ان پر کوئی نبی نہیں آیا تو ان کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں تھی. تو یہ کتاب کے معنی میں امید ہے قرآن کے مطابق کہ ان کے پاس کوئی کتاب موجود نہیں تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان میں رسول اٹھا دیا، ہمارے پیارے نبی فدا ہو امیو ابی و نفسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یتلو علیہم آیاتی، وہ پڑھتا ہے ان پر اس کی آیتیں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں. یہی کام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو واضح کرنا. آج بڑی بڑی دینی جماعتیں ہیں اور بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، 2.5 گھنٹے کے لیکچرز ہوتے ہیں، اور ان میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں نہ وہ قرآن سے ہوتی ہیں نہ وہ حدیث سے ہوتی ہیں. فار ایگزامپل شیطان کے بارے میں ایک لیکچر جو میں نے سنا اور آپ سے ایک بار ڈسکس بھی کیا تھا کہ شیطان کی یہ پاور ہے، وہ پاور ہے، فلاں جگہ آتا ہے فلاں، وہ ساری جو اتنی لمبی بات تھی قرآن و حدیث سے ثابت تھی؟ نہیں، بس ادھر ادھر کی باتیں سنی اور لوگوں کو پہنچا دی. ایک صاحب مجھے ملنے آئے، کہنے لگے ایک دو باتیں شاطے کی تو شیطان سے بچنے کا یہ وہ. میں نے کہا آپ شیطان سے اتنے ڈرتے کیوں ہیں؟ شیطان کیا ہے؟ یعنی آپ کو اللہ کا خوف نہیں، آپ شیطان سے بھاگے پھر رہے ہیں. تو کہنے لگے، بتانے لگے کہ ہم آرمی میں رہے تھے تو میں ہمارا یونٹ تھا امریکہ میں نا، تو اس کی پتہ نہیں کون سی ریاست میں، تو وہاں ایک بندے سے میری دوستی ہو گئی. تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں اب بندے سے ملاؤں گا. وہ کرسچن تھا، جس سے ملوانا تھا. تو وہ بندہ کہنے لگا میں لوسیفر ہوں.
وہ بڑا عجیب آدمی تھا. تو میں نے اسے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں لوسیفر ہوں. لوسیفر شیطان کو کہتے ہیں, جیسے ہم ابلیس کہتے ہیں نا, وہ لوسیفر کہتے ہیں. میں نے کہا, اس نے کہا اور آپ نے مان لیا. بھئی ایک بندہ جو جادو تویز کر رہا ہے, اس کو کوئی لوسیفر یعنی کہ شیطان ابلیس مان لے, اس کی تو کوئی بارہ نا. میں نے کہا, اس نے کہا اور آپ نے مان لیا. آپ کو لگتا ہے کہ ابلیس بیٹھ کر لوگوں کو تعویذ بانٹے گا؟ دنیا میں اس کے چیلے کم ہے. اور ویسے بھی فرض کرو وہ لوسیفر ہو بھی تو اعوذ باللہ پڑھ لیتے. یعنی وہ کیا کر سکتا ہے؟ why are you people so afraid of him? who is he? اس کی اوقات کیا ہے؟ ایک اعوذ باللہ پڑھو بس. یہ ساری سنی سنائی باتیں, ساری سنی سنائی باتیں. اور مجھے رنج یہ ہوتا ہے کہ بڑے 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 جو اجلاس ہیں, جو بڑے بڑے جلسے ہیں, جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جو دن رات کام کر رہی ہیں اور ان کے لاکھوں فالوور ہیں, ان کے آپ خطبات سنیں, ان کی آپ باتیں سنیں, قرآن نہیں پڑھاتے, باقی سب کچھ کرتے ہیں سوائے 2-4 لوگوں کو چھوڑ کر. ڈاکٹر فرحت صاحبہ ہیں, ذاکر نائک صاحب ہیں, اسرار صاحب کا سیٹ اپ ہے, مولانا مودودی کا سیٹ اپ ہے. یہ چند لوگ ہیں جو قرآن پر فوکس کر رہے ہیں, یا پھر ہمارے جیسے چند کونوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. باقی جن کے لاکھوں کی تعداد میں فالوورز ہیں نا, وہ اپنی کہانی سنانے میں لگے ہوئے. تو یہ جناب اسی وجہ سے دین کی ترقی کا کام نہیں ہوگا. دین کی ترقی صرف قرآن پڑھانے سے ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے چینج لائے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور وہ انہیں ان کا تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ کیا ہے جی؟ گرومنگ. قرآن پڑھاتے ہیں, سکھاتے ہیں, پھر نظر رکھتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل دیتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو جھوٹ بولتا پاتے, پتا چلتا ہی جھوٹ بول رہا ہے, تو آپ اس سے نظر عنایت ہٹا لیتے, یعنی آپ اس سے کولڈ شولڈر دیتے. جب تک آپ کو یہ پتا نہ چل جاتا کہ اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دوری رکھتے. آپ کی دوری بڑی چیز تھی نا. جیسے ایک صحابی کا آتا ہے, نام نہیں آیا, یہ پردہ داری کا طریقہ ہے, کہ صبح کی نماز پڑھ کر خواتین نکلی اور کچھ دیر بعد مرد بھی نکلے, تو ایک خاتون پیچھے رہ گئی تھی, تو ایک صحابی نے ان کو چٹکی کاٹ لی. ٹھیک ہے, اب ان خاتون نے پہچان, ظاہر دیکھ لیا, پہچان لیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. نہ خاتون کا نام آتا ہے حدیث میں, نہ صاحب کا نام آتا ہے. یہ ہے پردہ داری کا طریقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ بعد میں دوپہر میں آئے, سلام کیا ظہر کے لیے, آپ نے منہ پھیر لیا, جواب نہیں دیا. ان کے رنگ اڑ گئے. اللہ کے نبی, آپ نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا, منہ پھیر لیا, کیا ہوا؟ آپ نے کہا تمہیں نہیں پتا صبح کیا کیا تھا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوا ہوگا, اور انہوں نے پھر کیسی استغفار کی ہوگی, وہ کیسے تڑپے ہوں گے. یہ ہے سیلف گرومنگ. غلطیاں ہوں گی, انسان ہے نا, غلطیاں ہوں گی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک اور صاحب آتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے وصیت کریں. آپ کہتے ہیں لا تغضب, غصہ نہ کیا کر. وہ کہتے ہیں کچھ اور, آپ کہتے ہیں غصہ نہ کیا. وہ کہتے ہیں کچھ اور, آپ کہتے ہیں غصہ نہ کیا کر. بار بار کہا. ہوگا نا ان کا کوئی معاملہ, ہمیں تفصیل نہیں پتا, کوئی کمپلین آئی ہوگی آپ کو, کوئی بات آئی ہوگی, کوئی جھگڑالو ہوں گے, پھر چھوٹ گیا ان کا غصہ. تو مقصد یہ ہے کہ صرف تھیری نہیں پڑھانی, شخصیتوں میں تبدیلی کے لیے کوشش بھی کرنی ہے, ایک دوسرے کو روکنا بھی ہے, تربیت کا کام بھی کرنا ہے. ہم لوگوں نے زور, اول تو ہم قرآن ہی نہیں پڑھاتے, اور جو چند پڑھاتے ہیں ان کا بھی زور جو ہے نا, وہ زیادہ اس بات پر ہے کہ سبق یاد ہو جائے. ایک چھوٹی سی بات ہے, میں 3 ڈفرنٹ بڑے گروہوں میں کام کر رہی ہوں. ایک الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایک اسرار صاحب کے بچوں کا گروپ ہے, ان کے ساتھ کر رہی ہوں. 2 الہدا کے گروپ ہے. اب وہاں کیا بات ہے, ایک چھوٹی سی بات میں آپ سرچ کر رہی ہوں. میں ان اداروں پر تنقید نہیں کر رہی, بات یہ ہے بڑوں نے تو پڑھا دیا نا. اب ڈاکٹر صاحبہ تو ہوتی وہاں پر ہے, اب جو ان کے جونیئرز آگے کام چلا رہے ہیں, سارا فوکس ٹیسٹوں پر ہے نا, تربیت پر نہیں ہے. کیسے پتا چلتا ہے؟ اچھا جی اللہ حافظ. بھئی اللہ حافظ کیا ہوتا ہے؟ ہیلو میم. بھئی کیا ہیلو, اور یہ ٹیچرز کر رہے ہیں. بھئی ابھی تک اتنی عادت نہیں پڑی کہ سلام سے آغاز اور سلام سے اہتمام. تو تربیت تو 0% ہوئی ہے, تربیت تو 0% ہوئی ہے. تو تربیت کے کھانے کو خالی نہیں چھوڑیں, ایک دوسرے کو روکیں, منع کریں, بتائیں, محبت اور پیار کے ساتھ. اس سے میرا یہ مقصد نہیں کہ میں الہدا پر اعتراض کر رہی ہوں, میں ڈائریکٹ الہدا کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوں. یہ جو ادارے ہیں آگے جیسے اسٹوڈنٹس پڑھ کر نکلی, انہوں نے اپنے گروپس بنائے آن لائن اور کام کرنے لگی, وہ الہدا سے جڑی ہوئی ہیں, لیکن یہ ان کے اپنے گروپس ہیں, وہ کام کر رہی ہیں. لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ ٹیچرز ہیں نا, وہ وہاں بھی پڑھا رہی ہیں, یہاں بھی پڑھا رہی ہیں, مگر ان کے اپنے اسلامی اخلاق مضبوط نہیں ہو پائے, تو ٹریننگ میں کمی ہو گئی.
کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ تو بہت عرصے سے کینیڈا میں ہی ہوتی ہے، تو یہاں تو اب بچے ہی چلا رہے ہیں آگے ان کے اسٹوڈنٹس، تو ان کا تھیری پر تو فوکس ہے، پریکٹیکل پر فوکس کم ہو گیا. میں صرف ایک مسئلہ ہائی لائٹ کر رہی ہوں، اس کا مطلب یہ کوئی نہ نکالے کہ الخدا سے مجھے کوئی مسئلہ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے. تعلیم کیا ہے جی؟ کتاب کے مسائل، ڈیٹیلڈ علم، تدبر القرآن. ایک ہے قرآن کے ظاہری مفہوم کو سمجھنا، دوسرا ہے اس پر غور و فکر کرنا. تو غور و فکر بھی سکھاتے ہیں. ظاہری مفہوم سمجھنا ہر کسی پر فرض ہے، غور و فکر چند لوگ بھی کرنے والے ہوں تو کافی ہے. جیسے کوئی مسئلے کا حل نکالنا ہے، کوئی آپ کے سامنے کوئی پرابلم ہے، جیسے ایک بات ہے کہ بھئی دانت لگوانا آرٹیفیشل جائز ہے کہ نہیں، ایک کوشچن تھا نا ایک ٹائم میں، تو چند علماء بیٹھ کر اس کو حل کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ سارے اس لائق ہوں. والحکمت، حکمت سکھاتا ہے. حکمت کیا ہے جی؟ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے. قرآن صرف ایک تھیری نہیں ہے، خاص حالات میں استعمال ہونے والا علم نہیں ہے، یہ ہماری روزمرہ لائف ہے، یہ کوڈ آف لائف ہے. تو یہ سکھانا کہ کس طرح قرآن کو ہم اپنی ریگولر لائف کے اندر لے کر آئیں، اسی کا نام حکمت ہے. دوسرے لفظوں میں آپ اسے حدیث یا سننا بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کا دو ہی مقصد رہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو زندگی میں شامل کریں اور لوگوں کو سکھائیں کہ زندگی میں کیسے شامل کریں. ٹھیک ہے؟ تو حکمت میں عام طور پر کہا جاتا ہے اس سے مراد سنت یا حدیث، بالکل صحیح کہتے ہیں، کیونکہ حکمہ یہ ہے دراصل کہ قرآن کو عملی زندگی میں کیسے لایا جائے. تو عملی زندگی میں لانے کا جو عملی نمونہ ہے وہ سنت ہے، اور جو بیان ہے وہ حدیث ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی کا شکار تھے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ گمراہ تھے. ٹھیک ہے؟ ہدایت کیسی آئی؟ قرآن کے ذریعے، اور ہم گمراہ ہو گئے کیونکہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا. گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دی. قرآن کو چھوڑ کر ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تو قرآن پر واپس لوٹنا ہو. گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تو ایک مسلمان کی زندگی جینا چاہتا ہے، قرآن کے بغیر پاسبل نہیں ہو سکتا. تو ہمیں چینج کرنا ہوگا اپنے آپ کو، ہمیں قرآن والا مومن بننا ہوگا. بڑا اچھا شعر ہے اقبال کا، معروف بھی ہے. نور جہاں صاحبہ جو انہوں نے وہ گائی تھی اقبال کی جو نظم ہے، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، تو بڑا اس کا عمدہ شعر ہے اگر غور کیا جائے تو. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. وہ لگتا ہے قرآن پڑھے، وہ قرآن پڑھتا نہیں، وہ قرآن کو اپناتا ہے، اڈاپٹ کرتا ہے. یہ وہی بات ہے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو عائشہ نے کہا کیوں، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو ہمارا اخلاق قرآن کا اخلاق ہو جانا چاہیے. جب یہ ہو جائے گا سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور آغاز ہوگا خود مجھ سے. میں اپنے آپ کو چینج کروں اور آپ اپنے آپ کو، ہر کوئی اپنے آپ کو چینج کرے، تو نتیجہ یہ نکلے گا 1/3 لوگ چینج ہو جائیں، مسلمانوں کی تقدیر بدل جائے. تو اللہ رب کریم آسانی عطا فرمائے، آمین. آج چونکہ میٹنگ کے لیے میں گئی تھی، کلاس دیر سے شروع ہوئی، اتنا ہی پڑھا ہے، اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.